اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور ان کو سنائیے نوح علیہ السلام کی خبر۔ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم پر بڑا باری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی یاد کے ساتھ نصیحت کرنا، میرا دعوت حق کے ساتھ کھڑا ہونا اور تبلیغ و تذکیر کا میرا یہ عمل اگر تم پر بہت شاق گزر رہا ہے، فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تو میں نے بس اللہ پر توکل کر لیا ہے، پس تم جمع کر لو اپنے سارے ذرائع اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر تم پر تمہارا معاملہ کسی اشتباہ میں نہ رہ جائے، پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو، مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اس طرز تخاطب سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دل اپنی قوم کے رویے کی وجہ سے کس قدر دکھا ہوا تھا۔ اللہ کے اس بندے نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھانے اور نصیحت کرنے میں دن رات ایک کر دیا تھا۔ آخری بات چیلنج کے انداز میں کہی جا رہی ہے کہ تم لوگ اپنی ساری قوتیں جمع کر لو، تمام مسئلے اکٹھے کر لو، اور پھر میرے ساتھ جو کر سکتے ہو کر گزرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم اس سے اعراض کرو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم لوگوں سے کبھی کوئی اجر تو نہیں مانگا۔ ان اجریہ الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے بنوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، تو انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا اس کو، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور جو بھی اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ان کو بنا دیا جانشین۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف، تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر۔ بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين، لیکن وہ ساری روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس چیز پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کا پہلے انکار کر چکے تھے، اسی طرح ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الى فرعون وملئه بآیاتنا، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر بھی کیا اور وہ تھے مجرم لوگ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین، تو جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ حق کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ پہنچا ہے؟ اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، کیا یہ جادو ہے اور جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں پھیر دو ان طریقوں سے جن پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے زمین میں، اور ہم ہرگز تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی تم دونوں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یہاں اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتے ہو۔ اس اندیشے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل مصر کو بندگی رب کی جو دعوت دے رہے تھے، اس سے وہ مشرکانہ نظام خطرے میں تھا جس پر فرعون کی بادشاہی، اس کے سرداروں کی سرداری اور مذہبی پیشواؤں کی پیشوائی قائم تھی۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، اور جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، اور جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ،
ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً اللہ اسے ابھی باطل کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں کی عمل کو کب کامیاب نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تو حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔